قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دین اللہ کی نظر میں اسلام ہے، اور ایک جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو اس میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو اس وقت جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہو رہی ہوگی کہ ہم تو سب مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو اسلام کو پسند کیا ہم نے، ظاہر ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال اگر میں کروں کہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے دیندار اور دنیا دار، دیندار اور دنیا دار، تو آپ میں سے کوئی اگر مجھے بتائے کہ دیندار کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہو از دیندار، دیندار کون ہے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کوئی بتانا چاہے گا مجھے؟ میں اس کو ون وے بیان کے بجائے چاہتا ہوں کچھ انٹریکٹیو رکھیں، تاکہ بیان برائے بیان نہ ہو، کچھ میں بھی کچھ سیکھوں۔ جی، اب جیسے بزرگوں سے میں نے یہ سنا کہ جس کے دل میں دین اور ہاتھوں میں دنیا ہے وہ دیندار ہے، اور جس کے دل میں اگر دنیا ہے ہاتھ سے بظاہر جتنا بھی دیندار ہے وہ دنیا دار ہے۔ دل میں کیا ہے یہ آپ بھی جیسے بزرگوں سے سنا۔ اور اس کے علاوہ پورے دین پر عمل کرنا، اور اس کے علاوہ دیندار، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں دیندار کس کو کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا آپ یہ سمجھیں، پیراڈائم تبدیل کر کے اس چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیندار ہے اور کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا دار ہے۔ مثال کے طور پر آپ چیٹ جی پی ٹی کو ایک پرومپٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایک دیندار آدمی کی تصویر بنا کر دیں، ٹھیک ہے، یا آپ ایک دیندار آدمی کیسا ہوتا ہے مجھے ذرا بتا دیں اور پکچرائز کر دیں، اس کو پکچر بنا کر دے دیں۔ تو چیٹ جی پی ٹی بھی آپ کو وہی چیزیں بنا کر دے گا دیندار آدمی کے لیے جو ہمارے معاشرے میں دینداری کا تصور ہے، لیکن دین کا جو تصور ہے وہ اس سے بہت وسیع ہے۔ مثال کے طور پر 10-15 چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں دینداری کا معیار سمجھی جاتی ہیں، اور اس شخص کو دیندار سمجھا جاتا ہے اور اس کے سامنے والے کو دنیا دار سمجھا جاتا ہے۔ جو ظاہری کچھ چیزیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، 5-6 چیزیں اور ملا لیں۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جنہوں نے دینداری کو ایک خاص گیٹ اپ کے ساتھ محدود مان لیا ہے کہ یہ شخص دیندار ہے اور یہ شخص دنیا دار ہے۔ اب میں تھوڑا آپ کے سامنے اگر اس کو ڈیفائن کروں تاکہ چیز واضح ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی داڑھی ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن بہن کی میراث نہیں دے رہا، بہن کی میراث نہیں دے رہا، سود کھا رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، 10 حج بھی کیے ہوئے ہیں، تبلیغ میں وقت بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے، داڑھی ٹوپی پگڑی بھی ہے۔ ایک یہ شخص ہے،
دوسرا شخص ہے جو کوئی خاص اس طرح کا گیٹ اپ آپ کو اس کا نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے، بہن کی میراث بھی دے رکھی ہے اس نے، سود سے بھی بچتا ہے، کرپشن سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں حلال حرام کا ٹکراؤ آ جائے تو حلال کی طرف جاتا ہے، حرام کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن گیٹ اپ کوئی بہت زیادہ خاص ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں میں اللہ کی نظر میں دیندار کون سا آدمی ہے؟ کیا وہ شخص ہے جس کا وہ خاص گیٹ اپ وہ اللہ کی نظر میں دیندار ہے، یا وہ جو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچ رہا ہے اور فرائض کا اہتمام کر رہا ہے؟ دین میں سب سے جو مقدم چیز ہے وہ ہے فرائض کا اہتمام اور حرام سے اجتناب، یہ دین کی بنیاد ہے۔ باقی ساری چیزیں نوافل ہیں، یہ بنیاد ہے۔ جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو پورا کریں، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچیں، یہ دینداری کا معیار ہے، بیسک معیار ہے۔ باقی آپ اس ٹاپ اپ کرتے رہیں، اس کو آپ اس کا میک اپ کرتے رہیں، اس کو خوبصورت بناتے رہیں جتنا آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میں اس کو اور اگر ایکسپلین کروں، مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں ظاہر ہے کہ سب ایک خاندانی سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، والد بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، ساس بھی ہے، سسر بھی ہے۔ اب ایک ساس ہے مثال کے طور پر، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک دیندار ساس کون سی ہوتی ہے، دیندار ساس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تو دیندار ساس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، یا وہ زیادہ تسبیح پڑھتی ہے، یا دیندار ساس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہو کے ساتھ وہ رویہ رکھے جس رویہ رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ یہی معاملہ آپ الٹ کر کے بہو پہ لے آئیں کہ ایک دیندار بہو کون سی ہوگی۔ اگر کوئی بہو ہے اور وہ نماز بہت پڑھ رہی ہے، زکوٰۃ بہت دے رہی ہے، صدقہ بہت دے رہی ہے، ہم کہیں گے ماشاءاللہ زکوٰۃ بہت دیتی ہے، ماشاءاللہ نمازوں کا بہت اہتمام کرتی ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دیندار بہو ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شریعت کے نظام کو اپنی زندگی کے اس شعبے سے تو اس نے نکال دیا ہے۔ کہتے ہیں نا، ایک آدمی نے کہا کہ یار میرے کمر پہ نا ایک جو ٹیٹو بنتا ہے نا شیر کا کوئی بنا دیں۔ اب اس نے بنانا شروع کیا، کسی نے ظاہر سوئی چبوئی جو بھی کیا، اس کو تکلیف ہو رہی تھی، تو اس نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا یار دم چھوڑ دو، بہت تکلیف ہو رہی ہے، باقی شیر بنا دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بنانا شروع کیا، تو کہا آپ کیا بنا رہے ہو؟ شیر کی ٹانگ بنا رہا ہوں۔ تو کہا یار بہت درد ہو رہا ہے، ٹانگ چھوڑو باقی شیر بنا دو۔ پھر سوئی چبونا شروع کی، بھائی اب کیا کر رہے ہو؟ دوسری ٹانگ بنا رہا ہوں۔ تو کہا نہیں یار بہت درد ہو رہا ہے، چھوڑو باقی شیر بنا دو۔ اب کیا کر رہے ہو؟ بھائی دھڑ بنا رہا ہوں۔ بھائی دھڑ بھی چھوڑ دو، باقی شیر بنا دو۔ اب کیا کر رہے ہو؟ سر بنا رہا ہوں۔ بھائی بہت تکلیف ہو رہی ہے، سر بھی چھوڑو، باقی شیر بنا دو۔ تو یہ شیر کہلائے گا؟ جو اینڈ ریزلٹ ہوگا وہ شیر بنے گا؟ شیر کہاں سے بنے گا؟ وہ کون سا شیر ہے جس کا نہ دھڑ ہے، نہ سر ہے، نہ ٹانگیں ہیں، نہ دم ہے؟ یہ کیسا شیر ہے؟ تو معذرت کے ساتھ ہم دین کے ساتھ یہی کر رہے ہیں، اور خوش ہم اس پر ہیں کہ میں نے پشت پر شیر کا پورا ٹیٹو بنا دیا، اور ہے کچھ بھی نہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، مثال کے طور پر آپ کے پاس پانی ہے نا، ایک ہے کہ آپ اس پانی کی تعریفیں کریں، یہ بہت اچھا پانی ہے اور جناب ٹھنڈا پانی ہے، آپ پانی پیئیں گے تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی، اور کمال ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی اپنی قدرت دکھائی ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ 1 گھنٹہ تقریر کریں پانی کی فضیلت پر، 1 گھنٹے کا بیان کریں۔
پانی کی فضیلت پر 1 گھنٹہ بیان کرنے کے بعد آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ بجھے گی؟ 1 گھنٹہ اگر 2 گھنٹے بیان کریں پانی کی فضیلت پر تو بجھ جائے گی، 3 گھنٹے کریں تو بجھ جائے گی۔ اور ایک آدمی ہے جو کوئی فضیلت پہ بیان نہیں کرتا، گلاس میں پانی ڈالتا ہے پی لیتا ہے، اس کی پیاس بجھے گی نہیں بجھے گی؟ ہم دین کے ساتھ بعض اوقات یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام ایسا بہترین دین ہے، اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہے، اور بہت سے شعبوں میں دین پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اور پھر ہمیں یہ شکوہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام کی برکتیں کیوں نہیں مل رہی۔ تو بھائی اسلام کی برکتیں باتیں کرنے سے تو نہیں ملتی۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ دینداری کا تصور کیا ہے، اس دینداری کے محدود تصور کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو ہم نے دین سے، آپ یہ کہہ لیں کہ غیر شعوری طور پر نکال دیا ہے، یا ہم نے اپنا دین سیٹ کیا ہوا ہے۔ اپنا دین میں مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں کلچر کی بات کر رہا ہوں۔ پٹھان کلچر بھی ہے، پنجابی کلچر بھی ہے، سندھی کلچر بھی ہے، مختلف کلچر ہیں، اور ہمارے ہاں اسی طرح کے دین کے ورژن ہیں۔ ایک پٹھان ورژن ہے دین کا، ایک پنجابی ورژن ہے، ایک سندھی ورژن ہے، ایک بلوچی، الگ الگ ورژن ہے۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ ورژن کہاں سے آ گئے۔ یہ ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے یہ سوال کریں کہ بیوی کے ساتھ پارک میں واک کرنا کیسا ہے، سوال ہے کہ شریعت کا سوال ہے نا، دین جواب دے گا نا آپ کو، جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، کیا ہے، دین کی بات ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس پر سب کا جواب ایک ہوگا؟ سب کا جواب آپ کو ایک ملے گا کہ بیوی کے ساتھ پارک میں واک کرنا کیسا ہے؟ جواب ایک ملے گا، الگ الگ ملے گا؟ یہ جو الگ الگ ملے گا، یہ اللہ کا دین الگ الگ ہے یا ہمارے کلچر الگ الگ ہیں؟ تو یہ جو ہم اپنے کلچر کو دین بنا کر اگر ہم پیش کر رہے ہوں تو اس پر عمل کرنے والا دیندار کہلائے گا، بے دین کہلائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ جب سفر میں جاتے تھے، آپ سیرت جب پڑھیں گے تو آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا سفر ملے جس میں آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ نہ ہو، ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ آپ کے ساتھ نہ ہو سفر میں۔ ہمارے ہاں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی زوجہ کو لے جانا چاہیں بھی تو آپ کو گھر سے اس کی اجازت نہیں ملے گی، اور اگر آپ لے گئے تو آپ پہ بے غیرتی کا ٹھپا لگ جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو بے غیرتی کا یہ جو ٹھپا لگ رہا ہے، یہ دین ہے بے دینی ہے؟ بولیں۔ تو اس کو جو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ دین کا ورژن ہوا نہیں ہوا؟ یہ دین کا اپنا ورژن ہوا نہیں ہوا کہ یہ والدین کی بات ہی نہیں مان رہا؟ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ ریس لگائی۔ کیا لگائی؟ ریس لگائی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ کی مسجد کے امام صاحب نے اپنی بیوی کے ساتھ ریس لگائی ہے پارک میں، تو کیا فتویٰ دیں گے امام صاحب کے بارے میں؟ آپ نماز پڑھیں گے اس امام صاحب کے پیچھے؟ اور ایک دفعہ نہیں لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 دفعہ لگائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ نے ریس لگائی، حضرت عائشہ کی عمر چونکہ کم تھی، وہ فرماتی ہے میں ہلکی پھلکی تھی، میں آگے نکل گئی۔ دوسری دفعہ پھر وہ فرماتی ہے میرا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، جیسے وقت کے ساتھ عمر بڑھتی ہے جسم ڈھلتا ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا جسم بھاری ہو گیا تھا۔
حضور نے فرمایا پھر ریس لگاتے ہیں. پھر ریس لگائی, حضور آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا ہاذہ بتلک, میں نے تم سے بدلہ لے لیا, پہلے تم جیتی تھی اب میں جیت گیا. یہ روایت 1450 سال بعد ہم تک پہنچی ہے, تو صحابہ کو بھی پتہ ہوگا نا جب ہی ہم تک پہنچی ہے, یا ویسے ہی پہنچ گئی اڑتے اڑتے. صحابہ کو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حضور نے ریس لگائی ہے. ہم تک پہنچی ہے تو صحابہ کے ذریعے پہنچی ہے نا. اب مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو ایسا انوائرمنٹ ملتا ہے جہاں پہ کوئی بد نظری کا, غیر محرم کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے, اور وہ بیوی کے ساتھ ریس لگاتا ہے اور آپ کے کانوں میں وہ بات پڑ جاتی ہے, تو سب سے پہلے تو کمیٹی والے بیٹھیں گے, اجلاس ہوگا امام صاحب کے بارے میں. ہمارے یہاں ایسے معاشرے بھی ہیں کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ مسجد کے امام صاحب بزنس کر رہے ہیں, ان کو امامت سے فارغ کر دے. ایک تو یہ نا کہ بزنس کرے اور امامت پر توجہ نہ دے, یہ تو غلط بات ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں, امام بھی ہیں اور آپ تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور آپ نمازوں سے غیر حاضریاں بھی کر رہے ہیں, یہ تو غلط بات ہے, تو انڈرسٹوڈ بات ہے. لیکن ایک آدمی ہے جو اپنی پابندی کر رہا ہے, نمازیں پڑھا رہا ہے بر وقت, لیکن اعتراض آپ کو یہ ہے کہ یہ بزنس کیوں کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا ہے یا نہیں کیا؟ بولیں. شام کا جو حضور نے سفر کیا تھا, حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ اسی بزنس کے ذریعے تو ہوا تھا. حضور کا جو نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تھا تو پہلے تو آپ کے معاملات بزنس کے معاملات تھے, وہ آگے جا کے کنورٹ ہوئے نکاح کے رشتے میں. تو شام آپ تشریف لے کر گئے, جس کو آج کی دنیا میں امپورٹ ایکسپورٹ کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے. کیا ہے آپ نے؟ نہیں کیا. شام جانے کا کیا مطلب؟ کچھ ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے کچھ, یہی مطلب ہے نا آج کی اصطلاح میں اگر اس کو بیان کریں گے. تو کیا ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ کوئی امپورٹر اور ایکسپورٹر بھی ہو, ساتھ دیندار بھی ہو؟ کیا آپ کہیں کہ مثال کے طور پر کوئی مولانا صاحب ہیں یا کوئی حاجی صاحب ہیں, بہت نیک آدمی اور امپورٹر ہیں, یا مفتی صاحب ہیں اور ایکسپورٹر ہیں, تو چھوٹتے ہی اس کے دماغ میں آئے گا کہ یار یہ پتہ نہیں یہ کون سا مفتی صاحب آ گیا, کون سا حاجی صاحب آ گیا. تو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یہ اسی لیے فرمایا. ہم سب کو اللہ نے اپنے رسول پر جمع ہونے کا حکم دیا ہے. ہمارے لیے معیار, اسٹینڈرڈ, رول ماڈل وہ اللہ کے رسول ہیں, ہمارا کلچر نہیں ہے. ہم میں سے جن لوگوں کے بچے ہیں, اب ظاہر اولاد کی تربیت کرنا یہ اسلام کا حکم ہے نا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, خود بھی نماز کی پابندی کرو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ, ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب ہم اولاد کی مثال کے طور پر تربیت کر رہے ہیں, تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, میں ایک معاشرے کی, سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں اپنی, جنہوں نے باقاعدہ یہ سیکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربیت اپنی اولاد کی کیسے کی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کی تھی. باقی سب صحابہ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی. کیا ہم سیکھتے ہیں یہ چیزیں؟ ہمارے ہاں اس کا کوئی کلچر ہے؟ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ جیسی تربیت میرے والد صاحب نے میری کی, میں اپنی اولاد کی تربیت ایسے کروں گا. جیسے وہ قاری حضرات ہیں نا, یہ جب مارتے ہیں بچوں کو تو ان کو منع کریں کہ نہیں ماریں, وہ کہتے ہیں جیسے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھائیں گے, جیسے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھائیں گے. جیسے ساس بہو کے ساتھ کرتی ہے نا, ساس کو آپ کہیں بھائی بہو پہ ظلم نہ کریں, تو ساس کیا کہتی ہے, مجھ پہ ظلم ہوا ہے تو میں کروں گی, جیسے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھائیں گے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری جیسے تربیت والد نے کی ہے ہم اپنی اولاد کی ویسے ہی کریں گے. تو ہمارا رول ماڈل کون ہوا؟ والد ہو گیا, دادا ہو گیا, خاندان ہو گیا.
تو اب ہمارے والد میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوں گی، کچھ چیزیں خلاف شریعت بھی ہوں گی، انسان ہے نا. مثال کے طور پر کسی کے والد صاحب ہیں اور وہ بیوی پہ تشدد کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو بیٹا بھی کیا کرے گا؟ یہی کرے گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گھر میں یہی ہوتے دیکھا ہے. تو کیا اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ ولا خادما قط. آپ نے پوری زندگی کبھی کسی عورت اور کسی غلام پر پوری زندگی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. ہم میں سے بیٹھے ہوئے یہاں لوگ اگر تجزیہ کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سنت پہ عمل کیا. سنتیں، مسواک کی سنت تو یاد رہتی ہے، اچھی بات ہے، یاد رہنی چاہیے. یہ سنت کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ پوری زندگی اللہ کے رسول نے کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. تو اگر ہمارے والد اٹھا رہے ہیں، دادا نے کیا ہے، ایک تو یہ نا کہ ہلکا پھلکا کوئی مسئلہ ہو، بعض گھرانوں میں تو بہت تشدد ہوتا ہے عورتوں پہ، تو اس کے سامنے تو دین یہ ہونا چاہیے نا. باہر وہ اس کی داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ کیا ہے؟ دیندار ہے. کیا اللہ کی نظر میں یہ آدمی دیندار ہے؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اموال مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اعمال کیا ہیں؟ خوش اخلاقی کی بات کی جاتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاق تھے، اچھے اخلاق والے تھے. انک لعلی خلق عظیم. تو اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار وہ آپ کا گھرانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے اچھا ہوں. اب یہ حدیث تو ہم نے پڑھی ہے نا خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. سیم یہی الفاظ اس شخص کے بارے میں ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. خیرکم خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. تو اگر ایک آدمی باہر بہت اچھا ہے اور گھر میں اچھا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہے؟ والد کی بات نہیں مان رہا، والد کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، بے احترامی کر رہا ہے، والدہ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اولاد کو وقت نہیں دے رہا، ان کی تربیت نہیں کر رہا. بہت سی چیزیں ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں کاروبار ہے، کاروبار کے بارے میں یہ تصور ہے کہ سود حرام ہے اور کاروبار کیا ہے؟ حلال ہے. بنیادی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ کاروبار میں سب کچھ حلال ہے؟ کوئی دودھ والا اگر دودھ میں پانی ملاتا ہے تو وہ کاروبار کرتا ہے یا سود کرتا ہے؟ سودی معاملہ کرتا ہے. دودھ والا جب دودھ میں پانی ملاتا ہے کاروبار کر رہا ہے یا سودی معاملہ کر رہا ہے؟ کاروبار ظاہر تو کاروبار کر رہا ہے نا وہ، لیکن کاروبار میں یہ کام کرنا ناجائز ہے. تو وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا نا کہ یار میں سود تو نہیں کر رہا، کاروبار کر رہا ہوں، بس دودھ بیچ رہا ہوں، خرید رہا ہوں، تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلے دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب پانی میں دودھ ملاتے ہیں. کہتے ہیں دودھ میں ہم پانی نہیں ملاتے، دودھ میں پانی نہیں ملاتے، وہ پانی میں دودھ ملا رہے ہوتے. تو
تو اگر ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، کاروبار کے بیسیوں مسائل ہیں، سینکڑوں مسائل ہیں حلال حرام کے، کہ کاروبار میں یہ کانٹریکٹ جائز ہے، یہ کانٹریکٹ ناجائز ہے، معاملہ اس طریقے سے کریں گے تو جائز ہوگا، اس طریقے سے کریں گے تو ناجائز ہوگا. تو اب اگر ایک مسلمان آدمی کاروبار کر رہا ہے اور ایک غیر مسلم کاروبار کر رہا ہے تو فرق ہونا چاہیے نا دونوں میں، کہ بھائی کاروبار سے پہلے جہاں ہم بہت ساری ڈگریز حاصل کرتے ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے دین کی نالج حاصل کرنا بھی تو ضروری ہے، کہ میرا یہ بزنس ہے، یہ کاروبار ہے، اس میں یہ 10 طرح کے کانٹریکٹس کرتا ہوں، ان کانٹریکٹس میں سے کون کون سے کانٹریکٹ جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، کون سے ایسے ہیں کہ اگر اس کو کسی دوسرے طریقے سے کر دیا جائے تو جائز ہو جائے گا، اس طریقے سے کریں گے تو ناجائز ہوگا. تو یہ سیکھنے کی چیز ہے نا، یہ دین ہے جس کو 24 گھنٹے کا دین کہا جاتا ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہماری جو سوشل لائف ہے، ہماری فیملی لائف ہے، ہمارا کاروباری زندگی ہے ہماری، ایک آدمی جاب کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، تو شریعت میں اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اس کے بھی کچھ اصول ہیں، اس کے بھی کچھ احکام ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ ہم سے ظاہر سوالات پوچھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کیا چل رہا ہوتا ہے. اب ویسے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کمپنی میں جب نماز کا وقت ہوگا تو 7 اوابین بھی پڑھے گا، 7 نوافل بھی پڑھے گا، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں اور بھی پڑھے گا، پھر اس کے بعد تلاوت بھی کرے گا. اور گھر گئے تو نہ مغرب نہ عشاء نہ فجر، کمپنی میں آئے تو ظہر اثر بڑی پابندی سے چل رہی ہے. تو ٹھیک ہے فرض نماز تو پڑھیں، لیکن فرض نماز کی آڑ میں یہ مذہبی کارڈ ہے، یہ بھی فرض نماز کی آڑ میں 1 گھنٹہ بندہ ضائع کر رہا ہے، اور کوئی کچھ کہیں ہمارے جو آنر ہیں نماز پڑھنے نہیں دیتے ہمیں. سامنے والا آدمی تو ٹھٹر کے رہ جائے گا کہ یار یہ تو پتہ چلے کل ہی گستاخی کا کوئی فتویٰ لگ جائے گا کہ نماز پڑھنے نہیں دے رہا. اب ٹائٹل کیا ہے دینداری کا؟ یہ ورجن ہے نہیں ہے. کیا اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی ٹائم میں آپ فرائض کے علاوہ بیٹھ کے نوافل پڑھتے رہیں؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی اجازت دیتا ہے اسلام؟ اجازت نہیں دیتا اسلام. یہ سسٹم ہے. ڈاکٹر ذیشان صاحب بتا رہے تھے ہمیں کہ وہ کہہ رہے تھے جب نکاح ہوا ہمارا تو 2 کتابیں چھپی ہوئی ہیں نا، تحفہ دلہا اور تحفہ دلہن، مولانا حنیف عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. تو کہا وہ میں تحفہ دلہن میں ساری یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ شوہر کے یہ حقوق ہیں، شوہر کو ایسے خوش کرنا ہے، شوہر کی ایسا اس کا خیال رکھنا ہے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کہ میں نے تحفہ دلہن خریدی، میرا مطلب یہ تھا کہ میں جا کے جب پہلی رات ہوگی گھر والی کو تحفہ دلہن دوں گا کہ دیکھیں اتنی اچھی کتاب ہے، یہ پڑھیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ ساری باتیں شوہر کے فیور میں لکھی ہوئی ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے جب میں گیا تو میری اہلیہ نے مجھے تحفہ دلہا گفٹ کی. اہلیہ نے تحفہ دلہا گفٹ کی. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اس چیز کو ہمیں جب تک ہم سمجھ کر چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے معاملات کے سدھار کی. ان اللہ یأمر بالعدل وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو انصاف کی بات کرو. اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی شروع کر دو. اعدلوا، انصاف سے کام لو. یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں نے کوئی تقریر بیان نہیں کیا، صرف ایک معاشرے کی جو ایک پکچر ہے کہ ہمارے ہاں دینداری کا کیا تصور ہے، اللہ کی نظر میں دینداری کا کیا تصور ہے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں دیندار بنا دے، دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن کا صحیح فہم عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور سچی محبت نصیب فرما، اپنی زندگی کے ہر شعبے کو سیرت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین میں جس کی جو شرعی جائز حاجات ہیں سب کی حاجتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے مسائل کو حل فرما، یا اللہ سب کے رزق میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اگر گھروں میں کوئی پریشانی ہے یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہاں جو بزنس ہو رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے، اس ادارے کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اس کو حلال رزق کمانے کا ذریعہ بنا، حرام سے بچنے کا ذریعہ بنا، معاشرے میں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا یا اللہ ایک ذریعہ بنا، اس لحاظ سے یا اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ہر کام میں اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔